ہم گفتگو کا آغاز ہے پی ٹی آئی سے ہی کرنا چاہتے ہیں، مگر پہلے مختصراً ہم جو امریکہ میں انسانی حقوق کا یہ جو کانگریس کا کمیشن ہے اس کے اندر جو آج سرگرمی ہونے جا رہی ہے اس پہ فیض رحمان سے جاننا چاہیں گے۔ فیض رحمان، یہ انسانی حقوق کا جو کمیشن ہے 1983 میں بنا، کانگریس مین ٹام لینٹوس نے اس کی بنیاد رکھی، تقریباً 43-44 سال پہلے کی یہ بات ہے، اور ٹام لینٹوس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بڑے ہی مشہور کانگریس مین تھے، اور خاص طور پہ امریکی کانگریس میں منتخب ہونے والے وہ واحد ہولوکاسٹ سروائیور تھے، اور ہولوکاسٹ دوسری جنگ عظیم کے دوران جو کچھ جوز کے ساتھ ہوا اس کے سروائیور تھے۔ تو یہ ایک تاریخ ہے اس کمیشن کی، کتنی اہمیت ہے اس کمیشن کی ہیئرنگ کی، اور آج جو ہے زلفی بخاری کیا بیان دیں گے، اور ان کے علاوہ اور کون لوگ ہیں جو اس میں شریک ہوں گے؟ جی بہت بہت شکریہ مسیح۔ دیکھیے سب سے پہلی بات تو کہ ٹام لینٹوس جو کانگریس مین تھے کیلیفورنیا سے، بڑے ہی نمایاں، اور جیسے کہ خود آپ نے فرمایا کہ ایک یہودی ممبر تھے کانگریس کے چند اولین ممبروں میں سے، اور یہ ان کا مقام اس لیے بھی کانگریس میں بہت زیادہ تھا کیونکہ وہ واحد ممبر تھے جو کہ ہولوکاسٹ سروائیور، یعنی وہ خود وہاں موجود تھے اس وقت اور سروائیو کر کے وہ اور ان کی فیملی کیلیفورنیا پہنچی تھی۔ اچھا، ایک اور بڑا امپورٹنٹ ان کا ایک وہ ہے پوائنٹ کہ یہ وہ رکن کانگریس ہیں کیلیفورنیا سے جن کے ساتھ ہر 2 سال بعد ایک پاکستانی ہوا کرتے تھے 80s میں، 1980 کی دہائی میں، بلال قریشی، جن کو بل قریشی صاحب کہا جاتا تھا، تو وہ ہر 2 سال بعد ان کے خلاف کھڑے ہوا کرتے تھے۔ تو ایک تھوڑی سی پاکستان کے ساتھ ان کی یہ بھی ایک ہسٹری ہے، لیکن بہرحال یہ تو گزر چکے ہیں۔ دیکھیے کمیشن ہے لیکن اہم ہے ہر وہ چیز جو کہ کانگریس میں اور واشنگٹن میں کسی بھی حوالے سے، کسی تھنک ٹینک میں، یونیورسٹیز میں یا کسی بھی جگہ ڈسکس ہو، وہ پاکستان کے لیے اور کسی بھی ملک کے لیے ہر لحاظ سے اہمیت کی حامل ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن یہ کمیشن ذرا یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ صرف ایک ایڈوائزری اور ایجوکیشنل کمیشن ہے، اس کا لیجسلیشن سے اور باقاعدہ کسی کانگریشنل کمیٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، ایک کانگریس کا ایک حصہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور باقاعدہ کانگریس کی ایک ریزولوشن کے تحت قائم کیا گیا تھا، لیکن یہ نہیں ہے کہ اس میں جو بھی کچھ ڈسکس کیا جائے گا اس کا کچھ لیجسلیشن کا نتیجہ نکلے گا یا کوئی باقاعدہ کوئی ایک بائنڈنگ ایک اچھا، اس میں کتنے کانگریس مین اس کمیشن کے رکن ہیں فیض، اور کتنے شریک ہوں گے کانگریس مین؟ دیکھیے یہ ایک اچھی بات یہ ہے کہ یہ بائی پارٹیزن ہے، یعنی ایک ڈیموکریٹک اس کا کو چیئر ہوتا ہے پارٹی کا، اور ایک ریپبلکن پارٹی کا چیئر ہوتا ہے، اور پھر ظاہر ہے بہت سے پھر اس کی جو پروفیشنلز ہیں، ٹیکنوکریٹس ہیں، وہ اس کے ممبر ہیں۔ تو آج جو دونوں کہا یہ جا رہا ہے کہ دونوں ممبرز شریک ہوں گے، اور یہ بات یاد رکھیں کہ یہ صرف پاکستان اسپیسیفک ہیئرنگ نہیں ہے، اس میں ایک افغانستان کی بھی ایک بڑی نمایاں شخصیت ہیں صادق امینی صاحب، جو کافی مطلب پاکستان مخالف جذبات کے لیے مانے جاتے ہیں، وہ بھی وہاں موجود ہوں گے، ایمنسٹی انٹرنیشنل کے ایک نمائندے موجود ہوں گے، پھر ایک اور بہت اہم وکیل ہیں، بین الاقوامی ہیں، امریکی، لیکن انہوں نے بین الاقوامی طور پر پولیٹیکل پریزنرز کے ساتھ بڑا کام کیا ہے، ان کا غالباً نام جو ہے وہ جیرٹ، مگر اوورال زلفی بخاری صاحب کس کیپیسٹی میں وہاں پہ ہوں گے؟ جی دیکھیے اب اس میں جو جاننے والے تو کئی تانے بانے ظاہر ملا سکتے ہیں، آپ خود ٹام لینٹوس جو کہ گزر چکے ہیں، ان کا بیک گراؤنڈ، اور پھر ظاہر ہے کہ ہمارے زلفی بخاری صاحب کا جو ایک کانٹیکسٹ ہے پورا لندن کے حوالے سے، وہ بھی سب جانتے ہیں۔ تو اس میں کافی چیزیں ہیں جو بہرحال بٹوین دا لائنز پڑھی جا سکتی ہیں، لیکن ایک بات اہم ہے کہ یہ ایک زلفی بخاری صاحب جو یہاں شریک ہوں گے، وہ ظاہر ہے کہ پاکستان کے لیے ایک درد سر کا باعث ضرور بنیں گے، اسپیشلی اس وقت جب کہ واشنگٹن میں یہاں پر ایک پاکستان کا جو گڈ ول ہے وہ مجموعی طور پر آپ کو ایک بہتر نظر آ رہا ہے۔ بلکہ ایک عرصے سے میں یہاں ہوں اور میں نے آج تک واشنگٹن کی حد تک، امریکہ کے اور بڑے شہروں کی حد تک پاکستان کے لیے اتنا گڈ ول ہوتا نہیں نظر آیا مجھے، لیکن یہ ظاہر ہے کہ ایک امپیکٹ ہوگا اس کا بالکل۔ بہرحال گڈ ول تو ڈیفینیٹلی ہے، گڈ ول نہ ہوتا ہمارے فیلڈ مارشل وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر کے پاس ایک تاریخی ملاقات کیسے کرتے، تو ڈیفینیٹلی وہ چیز بھی ہمارے سامنے ہے۔ فیض بہت شکریہ، آپ نے صحافی پروگرام کو وقت دیا۔
تو محمد تنویر اسلم صاحب، آپ کی پارٹی جو ہے زلفی بخاری صاحب کو اون کرتی ہے، اور وہ جو بات بھی کریں گے وہ پی ٹی آئی کا موقف پیش کر رہے ہوں گے کانگریس مین کے ساتھ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اوبیسلی زلفی بخاری ہماری پارٹی کے ممبر ہیں اور وہ پہلے گورنمنٹ کا حصہ بھی رہ چکے ہیں. تو اوبیسلی جو موقف پیش کرنے جا رہے ہوں گے انہوں نے لیڈرشپ سے اس پہ بات کی ہوگی، سلمان اکرم راجہ صاحب سے، گوہر صاحب سے، ساری تو چیزیں بیسیکلی پی ٹی آئی کا موقف پیش کر رہے ہوں گے. اوبیسلی دیکھیں اس میں ہے انسانی حقوق کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اس میں اگر وہ پولیٹیکلی نہ بھی جائیں تو جیسے خان صاحب کے ساتھ جو آج بھی آپ نے دیکھا علیمہ خان نے بات کی ہے کہ وہ پریشرائز کرنے کے لیے غیر انسانی سلوک کر رہے ہیں، اور انہوں نے ان کی بیسک جو سہولتیں وہ بند کر دی ہیں اور ان کو پریشرائز کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اور اس میں وہ بشرا بی بی کو اسپیشلی ایک ڈفرینٹ وے میں ٹریٹ کر رہے ہیں کہ وہ کوئی ایسی چیز کریں یا کوئی ایسا بیان دیں جس کو عمران خان کے خلاف استعمال کیا جائے یا ان کو بریک ڈاؤن کرنے کی کوشش کریں. تو اس میں دیکھیں یہ تو بیسک چیزیں ہیں جس میں جیسے ان کے بچوں کے لیے بات کر رہے تھے کہ وہ آ کے تحریک لیڈ نہیں کر سکتے، تو یہ ساری چیزیں زلفی بخاری وہاں بیان کریں گے. اب یہ اوبیسلی اب دیکھیں وہ کیا بات کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کے اوپر ہم صحیح کمنٹ کر سکتے ہیں کہ وہ کیا بات ہوگی اور اس کے کیا ریزلٹس آئیں گے. ٹھیک ہے، مگر کیا وجہ ہے کہ آپ کی پارٹی کے لوگ ساری دنیا میں شکایات تو لگا رہے ہیں آبویسلی، اور جینول ریزنز بھی ہیں، حالات بھی کچھ ایسے ہی ہیں پاکستان میں، مگر پاکستان کے اندر جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں ان کے سامنے کیوں کافی نہیں ہے؟ اور یہاں پہ پاکستان میں بھی آپ کو پتہ ہوگا پارلیمنٹری کمیشن فار ہیومن رائٹس ایک ہے، تو کانگریس کی اگر پارلیمنٹری کمیشن میں جا سکتے ہیں تو پاکستان کے پارلیمنٹری کمیشن کے سامنے یہ ساری چیزیں کیوں نہیں رکھی جاتی؟ دیکھیں پاکستان کے اداروں میں جہاں تک آپ بات کریں، ہم یہ تو بہت بڑے لیول کی بات ہے کہ ہم جا کے کوئی انسانی حقوق کی بات کریں. ہم صرف خان صاحب سے ملاقات کے لیے عدالتوں میں جاتے ہیں کہ یار آپ حقوق تو چھوڑیں، آپ ہمیں ملاقات ہی کرا دیں ان سے. تو میں خود بذات خود پچھلے جمعرات کو خان صاحب سے ملاقات کے لیے گیا تھا، لیکن کسی صورت انہوں نے ہمیں نہیں ملنے دیا، بلکہ وہاں ایس ایچ او نے میرے ساتھ کے پی کے 3 منسٹرز بھی تھے، ہم ساروں کے ساتھ بدتمیزی کی اور پھر ہم وہاں سے آگے واپس. پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملٹیپل ٹائمز علیمہ خان جاتی ہیں کورٹس میں، کبھی ان سے ملاقات کے لیے، کبھی ان کی اپیلز کے لیے. تو کمیشن اور یہ دوسری تیسری چیزیں پاکستان میں تو ایک آپ کہتے ہیں کہ ہسٹری ہے کہ جب آپ نے کسی چیز کو نہ کرنا ہو یا اس کو گول مول کرنا ہو تو یا کمیشن بنا دیں یا کمیٹی بنا دیں، تو بس وہ باتیں ایسی ہو جاتی ہیں. تو ایک ڈس اپوائنٹمنٹ ہے اوورآل، آپ دے سکتے ہیں. زاہد خان صاحب، آپ کی حکومت ہے، حکمران جماعت ہے، پارلیمنٹ میں آپ کی اکثریت ہے، پارلیمانی کمیشن فار ہیومن رائٹس بھی ایک بنا ہوا ہے، وہ کیوں فعال نہیں ہے؟ کیوں لوگوں کو امریکہ میں جا کے کانگریس مینوں کے سامنے شکایات لگانی پڑتی ہیں؟ آپ کے انسانی حقوق کے ادارے کدھر ہیں، اور خاص طور پہ پارلیمنٹ کیوں ناکام ہے ان تمام شکایات کا ازالہ کرنے میں؟ محمد اللہ جان صاحب، جب ہم خود اپنی پارلیمنٹ کی قدر نہیں کریں گے تو یہ صورتحال تو پیدا ہوگی. مجھے بتا دیں کہ جب ہم آپ تو اکثریت میں نا، آپ تو قدر کریں نا. اگر آپ مجھے بات کرنے دیں تو مہربانی ہوگی، اگر آپ پسند کرتے ہیں تو میں بات کروں، پھر آپ ضرور سوال کریں. دیکھیں جی، اکثریت کی بات اپنی جگہ پہ ہوتی ہے، لیکن جب آپ پارلیمنٹ کے اندر جس چیز کے لیے پارلیمنٹ بنا ہے اور اس کے اندر آپ وہ جو ایشوز ہے وہ